بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر وائس کی پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رومن عورتیں چہرے پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھی۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے اور پیشاب پیلا آتا ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مواصلت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکی پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں آپ اندرونی طور پر صحت مند ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کی مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والی بیکٹیریا ختم کر دیتے ہیں۔ ہلدی کا باقاعدہ استعمال کریں، جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈے پانی پی لیا کرو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھا لیا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں: آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر حفاظت ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ کثرت سے تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی انسان سارا دن تمہارے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کرو۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کرو، کبھی دل کا درد نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں، تلی ہوئے غذائیں بھاری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہیں، جو پارہ بدہضمی اور تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ رات کو وضو یا چہرہ دھو کر سونے سے خواب عرشی آتے ہیں۔ ناراض لوگوں کے دماغ زیادہ تر منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں۔ فالج اور لکوہ کے مریض میٹھا نہ کھائیں۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنے کے لیے 5 کالی مرچیں پیس کر چھڑک کر دیں۔ پھلوں کے اوپر اگر لیموں کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔
اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد ہوتا نہ ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں ڈنک نہیں ماریں گی۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے، شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ایک لیموں کاٹ کر اس کو پیشانی پر مسلنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ افراد دال چینی چبایا کریں، اس سے مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کرو، کیونکہ یہ صحت کے لیے نہایت ہی نقصان زدہ ہے۔ رات کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر تک روک کے رکھنے سے سر چکرا آنا اور بدہضمی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور مثانے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے ارد گرد لگانے سے آنکھوں کی تمام سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پیشاب آئے تو جتنا ہو سکے جلدی کر لیا کرو۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چھینک روکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا دکھتا ہو تو ہلدی اور شکر کا 1 چمچ لے کر اسے پکائیں اور پھر گرم دودھ کے ساتھ آہستہ آہستہ پی لیں۔ انشاءاللہ فوری آرام مل جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد پانی مت پیا کرو، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے آپ کبھی کمزور یا جلدی بیمار نہیں ہوں گے۔ کھجور کی گٹلی چاٹ لو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک خربوزے کا چھلکا میٹھا ملا کر گردے کے مریضوں کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد پتھری خارج ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصاویر بنائی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے فوری بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چاول زیادہ کبھی مت کھاؤ، جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل ڈال دو، سر میں جوئیں نہیں آئیں گی۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ کام کرتے وقت اگر زیادہ سستی اور نیند کا غلبہ ہو تو فوری انگور کھا کر ساتھ 1 ناشپاتی کھاؤ، سستی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی میں بلغم صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک ابھر آئے گی اور آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ پھیکے چیزیں زیادہ کھانے سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس کے 3-4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں، چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ کھا لیا کرے۔ صرف 15 دنوں میں پہچانی نہیں جائے گی۔ جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے اس سے گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔
5 چیزیں جو انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں: نیند کی کمی، ہر وقت فارغ بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، آئل والی چیزوں کا زیادہ استعمال، ذہنی تناؤ اور پریشانی میں مبتلا رہنا، کشمش پٹھوں کی کمزوری، جسم سے فاسد مادوں کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کا کینسر خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں ارگ گلاب شامل کر کے چہرہ دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان جیسا رہے گا۔ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہو تو ادرک لے کر اس کو کوٹ لیں، ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے میں قبل نگل لیا کرو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ 7 دانے رات کو کشمش میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو جسم میں صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت پیدا کرتا ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلے ہوئے جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورتیں کپڑے نہ دھوئیں، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ 80% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے وہ طویل عمر پاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کا کان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ حمل کا بار بار کر جانے سے نجات کے لیے جامن کی گٹلیوں کا سونف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہو یا داغ وغیرہ ہو تو وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے کے بد نماتل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ کھاؤ، سالوں تک پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔